مجھے یہ بات بتائیے کہ یہ جملہ ہم اپنے ملک میں سنتے ہیں کہ اتوار کو 14 اگست آ گئی چھٹی ماری گئی, سنتے یا نہیں سنتے؟ بہت, بلکہ کیلنڈر پہلے سے دیکھا جاتا ہے. یہ جملہ سنتے ہیں نا؟ ہاں جی بالکل سنتے یار آپ کے گھر کے اندر فاقے پڑ رہے ہیں, آپ کو کام کرنا ہے, آپ کے بچے کو اسکول جانا ہے, تمہیں تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یار یہ چھٹی, یہ دکھ ہونا چاہیے تھا کہ کام کرنا تھا, پریشان ہونا چاہیے تھا نا. اس کو کیا ہے کہ خوش ہو گئے کہ یار اس دفعہ عید ملا جلا کے 10 چھٹیاں ہو جائیں گی. ابھی الیکشن میں آپ لوگوں نے 10 چھٹیاں نہیں کی ہے نا آپ نے, فروری کے الیکشن کے اندر 8 کنزیکٹیو شاید 10 چھٹیاں 10 چھٹیاں ہوئی ہیں نا. اچھا ایک اور کہہ رہے ہیں یار حکومت بن جائے. ارے تمہارا کیا تعلق ہے حکومت بننے سے نہ بننے سے؟ کام پہ کیوں نہیں جا رہا؟ ذرا حکومت بن جائے. آپ اندازہ کریں اتنی ہمیں چھٹیوں کے چسکے پڑ گئے ہیں, اتنی ہمیں چھٹیوں کی عادتیں پڑ گئی ہیں کہ ہم چھٹیوں سے خوش ہوتے ہیں, ہم محنت سے جی چراتے ہیں. سر ہم کہتے تو ہیں لیکن جب یقین مانیں ہم محنت کرنے سے جی چراتے ہیں. ہر محنت, ہر جاب کی محنت ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ ہم نہیں کرنا چاہتے. جو آپ نے کہا نا کہ ہمیں جلدی پیسہ چاہیے, وہ جلدی پیسہ چاہیے لیکن محنت نہیں کرنی پڑے. اچھا یہ بات بڑی زبردست ہے آپ کی. میں بالکل, آپ نے نا یہ پچھلے دنوں الیکشن تھا, اس سے پہلے بھی میں اکثر نوٹس کرتا ہوں کہ کوئی بھی لیو آ رہی ہوتی ہے جو پبلک ہالیڈیز ہیں, تو لوگوں کی بھرپور خواہش ہوتی ہے کہ یہ لانگ ویکینڈ بن جائے اور اس کو یہ فرائیڈے میں آ جائے یا منڈے میں آ جائے. اور اس بات سے قطع نظر کہ اس کے ان کی ذاتی زندگی پہ اور ملک کی اکانومی پہ کیا اثرات ہوں گے, اس کے بارے میں کوئی فکر مند نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی بربادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. سر ایسا ہی ہے, اور شاید یہ اگر آپ کی آئی ڈونٹ نو پوڈ کاسٹ کہنا تو مجھے نہیں چاہیے, ذرا سخت الفاظ ہیں, من حیث القوم ہم ہڈ حرام ہو گئے ہیں. نہیں بالکل آپ کہیں ہے ایسا, حقیقت ہے نا, من حیث القوم ہم لوگ ہڈ حرام ہو گئے ہیں. آپ یقین مانیں, آپ ایک دہاڑی پہ کسی کو لے آئیے, آپ اس سے اوور ٹائم نہیں کرا سکتے, ڈبل پیسے میں بھی شام کو کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اس کو بولیں کہ یار کل میری اوپننگ ہے, کل میرے کام ہے, کل میری یہ چیزیں ہیں. آپ مجھے ایک کنسٹرکشن پروجیکٹ اپنے پورے پاکستان کے اندر بتا دیں جو اپنے ٹائم سے ایک دن پہلے ختم ہو جائے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر سر کیوں کہہ رہے ہیں کہ یار بے روزگاری تھی؟ میں تو ڈبل پیسے دے رہا ہوں. میں تو اس کو کہہ رہا ہوں شام کو تھوڑا سا کام کر لے. تو مشہور ہیں ایسا ہی ہے نا بھائی, تو ڈبل پیسے لے لے تاکہ تیرے لیے بھلا ہو جائے گا, کچھ سیونگ ہو جائے گی, گھر میں کچھ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا. لیکن نہیں ہے سر, یقین مانے مطلب دکھ ہے کیونکہ ظاہر میری لوگ ہیں, میں یہیں کا رہنے والا ہوں. تو یہ دکھ ہے ہمارا کہ ہمیں محنت سے ہم دور ہو گئے, ہم محنت سے جی چرانے لگ گئے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بغیر محنت کے جلدی سے کچھ مل جائے. امپلائیز کا رویہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں آ گیا ہوں کافی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, اٹینڈنس ہو گئی ہے میری. ہاں آ گیا ہوں میں کافی نہیں ہے. اچھا میں نے بہت سارے اداروں میں عمران صاحب یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ بایو میٹرک سسٹم اپلائی ہوتا ہے, بہت سارے قوانین بنائے جاتے ہیں, وقت پہ ملازمین کو بلایا جاتا ہے اور اس بات کی ایکسپلینیشن لی جاتی ہے کہ آپ لیٹ کیوں پہنچے. میں خود بھی کسی ادارے میں کام جب کرتا رہا تو ہم بڑی جلدی سے بھاگم بھاگ, ہمیں یہ خوف ضرور ہوتا تھا کہ باس پوچھیں گے کہ 9 بجے آپ کیوں نہیں پہنچے. لیکن 9 بجے پہنچنے کے بعد 12 بجے تک کافی یا چائے پیتے رہیں بیٹھ کے آپ سائڈ پہ, بس ای میل آپ نے ایک دفعہ کھول کے دیکھ لی اس کے بعد. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو 9 بجے پہنچانے کے لیے اتنا بڑا سسٹم لگایا گیا, تو 9:01 کے اوپر کام کیوں نہیں اسٹارٹ ہوتا. اچھا سر یہ دیکھیے نا کہ 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک جس نے بیٹھ کے موبائل فون, گپے, چائے, کافی, نیٹ, فضول واٹس ایپ کیا, اس کا یہ 3 گھنٹے کا جو سیلری ملے گی وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اچھا یہ تو یقیناً حرام ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حرام لے کے جائیں گے اور آپ کے یہاں مسائل نہیں ہوں گے, بے برکتی کی نہیں ہوگی, بے سکونی نہیں ہوگی, یہ کیسے ممکن ہے؟ اور عمران صاحب اس سے بھی زیادہ زبردست بات یہ ہے کہ انہی 3 گھنٹوں میں وہ انہی تمام شکایات کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ وہ خود بنے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل کام نہیں کرتے لوگ, بالکل, اور 6 گھنٹے بیٹھ کے گوسپس, آفس پالیٹکس اور ان چیزوں کے اندر برباد کرنے کے بعد شام کو تھکے ہارے گھر جاتے ہیں, اور ایک تو گھر پہ چڑھائی اور پھر وہ فرسٹریشن. تو یہ بڑا زبردست آئیڈینٹیفیکیشن ہے عمران صاحب. سر اس کو اور کنٹینیو کر لیجیے, اسی بات کو اور کنٹینیو کر لیجیے کہ یہی ڈسکشن جو کمپلین پھر گھر میں کمپلین اور اس کے بعد شام کو شادی میں بھی گئے ہیں یا تقریب میں بھی گئے ہیں, اور اس جب تک کھانا نہیں کھلا اور جب تک کہ جو گفتگی ہے وہاں پر بھی یہ کمپلین. تو سر اگر میں پورے دن کے اندر 1500 دفعہ کہوں گا کہ یار یہاں پہ کوئی کچھ نہیں رکھا, تو آپ کے خیال میں مایوس نہیں ہوگا؟
بالکل. پھر آپ کہتے ہیں دیکھو ملک کی وجہ سے مایوس ہو گیا. بھائی 1500 دفعہ ملک نے تو آ کے نہیں کہا تھا کہ تو مایوس ہو جا. صبح سے 1500 دفعہ خود بھی کہہ چکا ہے اور 25 آدمیوں کو بھی کہہ چکا ہے. نہیں جی, بڑے زبردست طریقے سے عمران صاحب نے نا کنیکٹ کر لیا میرے سوال کے جواب کو, کہ یہ ہم بیسکلی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ مایوسی جنم کہاں سے لیتی ہے. تو سننے والوں کو بھی بڑی کلیئرٹی آ رہی ہوگی کہ یہ مایوسی جنم کہاں سے لیتی ہے. بہرحال انسان خود ذمہ دار ہے.